سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 26 اور دوسرے پارے کا رکو نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سل محبوب آپ سوال کیجئے بنی اسرائیلیوں سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے سوال کیجئے کہ اتنی اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اتنی روشن نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، مگر کیا تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان، اللہ تبارک و تعالی کا شکر تم بجا لائے ہو؟ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بدل دے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے کہ اس کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے تو عطا فرما دی، مگر کیا وہ ہدایت پر ثابت قدم رہے؟ تو فرمایا نہیں، وہ ہدایت پر ثابت قدم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو بدل دیا، اور فرمایا کہ ان آیات کو چھپانا شروع کر دیا کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو بدلنا شروع کر دیا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالی کا ان پر سخت عذاب ہوگا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، اور کافروں کی نگاہ میں مزین کر دیا گیا، سجا کر پیش کر دیا گیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ اب اس آیت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو آیت مبارکہ ہمیں بڑا پیارا درس دے رہی ہے۔ فرمایا زینا، مزین کر دیا گیا۔ آیت مبارکہ میں بتایا کہ مزین کیا، حالانکہ مزین ہے نہیں بلکہ مزین کر کے دکھلایا گیا ہے۔ بالکل ایسی ہی آپ مثال سمجھیے کہ اگر کوئی گندگی کا ڈھیر ہو اور اس پر اچھا ریپ لگا دیا جائے اور اس پر اچھی پیکنگ کر دی جائے، تو کیا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ جناب یہ جو ہے بہت عمدہ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ جب اسے پتہ ہوگا کہ اندر تو گندگی ہے تو لہٰذا وہ اس سے اجتناب کرے گا۔ فرمایا مزین کر دیا گیا، اچھا کر کے پیش کیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو دنیا کی کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، تمہارے پاس تو دنیا کا کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ اور آپ اس حدیث مبارکہ کو بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ یا تو کمزور ہوں گے، یعنی غریب ہوں گے، یا لوگ انہیں غریب سمجھتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اہل جہنم کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تکبر کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اسلام کا تو یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر صحابہ جو حضور پر ایمان لائے ہیں وہ غریب ہوا کرتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہے اور اسلام کی انتہا بھی غربت پر ہی ہوگی۔ فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مگر کافر کیا کرتے؟ کافر ان مسلمانوں پر جو حضور پر ایمان لے آئے ان پر بیجا اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب تمہارے پاس تو دنیا کا کوئی اسباب ہی نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، مگر آپ دیکھیں قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ اصل دولت مند ہے کون؟ اصل
تقوی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے نزدیک معیار کیا ہے؟ جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہو۔ دنیا کے نزدیک معیار کیا ہے؟ جس کے پاس شہرت بہت زیادہ ہو۔ دنیا والوں کے نزدیک معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو۔ تو یہ دنیا کے معیار ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان کافروں سے بلند مرتبے پر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بندے کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہین ہیں، بہت ذہانت کے حامل ہیں، بلا کے ذہین ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معمولی سی جاب کر کے اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سوچنے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، مگر وہ اپنا کروڑوں کا بزنس سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میری صلاحیت کی بنیاد پر مجھے عطا کیا جا رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک دین یعنی دین اسلام پر تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے، اور پھر آہستہ آہستہ شرک کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، اور پھر شرک اتنا پھیلتا چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے تک فرمایا کہ ایک ہی امت تھے، یعنی سارے دین اسلام پر ہی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ جناب اتنی تبلیغ ہوتی ہے، لوگ دین کے قریب ہی نہیں آتے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور صرف 2-3 سال نہیں، 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے، اور کتنے لوگ اسلام کے دائرے سے وابستہ ہوئے؟ صرف 72 لوگ، اور ایک روایت میں 78 بندے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہا کہ اگر کم تعداد بھی ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا عظیم کام لے لیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ابتداءً لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، وہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ومنذرین، اور وہ نبی ڈر سنانے والے ہیں، اور خوشخبری مسلمانوں کو سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں، ومنذرین، اور کافروں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ کس چیز کا ڈر؟ جہنم کا ڈر اور آگ کا خوف دلاتے ہیں، انہیں ڈر سناتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر یہ معاملہ فرمائے گا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ڈر سنانے والے انبیاء اللہ نے بھیجے، ان کے ساتھ نازل فرمایا الکتاب بالحق، حق کے ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی اللہ نے انہیں، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فیہ، جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں، ومختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں، الا الذین، مگر انہی لوگوں نے، اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، جنہیں کتاب عطا کی گئی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جنہیں کتاب دی جاتی ہے در حقیقت اختلاف بھی وہی لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو اختلاف بھی وہی لوگ کیا کرتے ہیں، اور کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے
من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. جب ایسی آیتیں ہوں دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو سیدھے راستے پر گامزن فرمائے، اور ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ سیدھا راستہ دیکھنا نصیب فرمائے اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہا کہ تمہارا کیا یہ گمان ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تمہیں آزمائش اسلام کے لیے برداشت نہیں کرنی پڑیں گی. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ تم پر نہیں آئے، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ایسی مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر مصیبتیں آئی تھیں. فرمایا کہ وہ مصیبتیں تم پر تو نہیں آئیں. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. حضرت خباب آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو بندہ اسلام قبول کیا کرتا تھا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا. فرمایا کہ اس کے ساتھ معاملہ یہ کیا جاتا تھا کہ اسے گھر سے گھسیٹ کر میدان میں لا کر کے چھوڑ دیا جاتا، اور پورے دن صحرا کی گرمی اسے برداشت کرنی پڑتی. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے وجہ سے انہیں اس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑتا کہ نیچے کوئلے بچھا دیے جاتے، اور کوئلے بچھا دینے کے بعد اوپر اس اسلام لانے والے مسلمان کو رکھ دیا جاتا، اور جسم کی چربی جب پگھلتی تھی تو اس کے ذریعے سے کوئلے بجھ جایا کرتے تھے. کہا اتنی سختیاں لوگوں نے برداشت کی اسلام کے لیے، اور فرمایا کہ ایسی سختیاں بھی برداشت کی کہ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا، اور حتیٰ کہ ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا. فرمایا کہ اتنی مصیبتیں لوگوں نے اسلام کے لیے برداشت کی. مگر آج ہم اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. آج اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہو گیا، کفار تو بڑے عیش میں ہیں، مسلمان اتنی تنگ دستی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، مسلمان اتنی ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام لانے کے لیے تو کوئی سختی نہیں ہے، مگر اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے بندوں کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایسے ایسے امتحان دیے جاتے ہیں کہ بندے کو آزمایا جاتا ہے، کھنگالا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو فرمایا کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، تم پر نہیں آئے، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان جیسی مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اب دیکھیں کتنی سختیاں آئی تھیں کہ اس وقت کے رسول یہ پکار اٹھے. حتیٰ یقول الرسول، اس وقت کے رسول یہ پکار اٹھے. والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ بھی پکار اٹھے. کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جتنی تکالیف آ رہی ہیں، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، بندہ رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے کہ اگر میری مصیبت کو کوئی ٹال سکتی ہے ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں تک کہ رسولوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر لیا، ایمان والوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیں تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجابت کا جوڑا عطا فرماتا ہے. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی ہے، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. اب آگے ان آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں یہ پوچھا گیا کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اسے خرچ کرنے کے بہترین ذرائع کیا ہیں، کہ کن جگہوں پر ہم اپنے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں. فرمایا یسألونک، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، فرض صدقات کے بارے میں، یعنی جیسے زکوٰۃ ہے یا پھر
صدقہ فطر ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات نہیں ہے، یہاں پر جو نفلی صدقات بندہ ادا کرتا ہے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال تم خرچ کرو نیکی کرنے کے لیے تو کس پر خرچ کرنا ہے؟ فللوالدین، اپنے والدین پر سب سے پہلے خرچ کرنا ہے۔ اپنے والدین کے حقوق تم نے سب سے پہلے ادا کرنے ہیں، سب سے پہلے اپنے والدین کی تم نے مدد کرنی ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے اور ان کی ضرورت کو تم نے پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد والاقربین، قریبی رشتہ داروں کا حق اس کے بعد ہے، والیتاما، پھر یتیم بچوں کا، والمساکین، محتاجوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، اور تم پر فرض کر دیا گیا لڑنا، جہاد کرنا تم پر فرض کر دیا گیا۔ وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں غزوہ کرنے جاؤں گا، جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا، یا تو مارا جاؤں گا یا پھر زخم تو لگے گا ہی۔ کہا کہ ایسے معاملے میں کوئی بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ قرآن بھی یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ بندہ سیلف ڈیفینس جو ہے وہ سب سے مقدم رکھتا ہے، کہ اپنے آپ کی حفاظت سب سے مقدم ہوتی ہے کہ جناب میرے جسم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کتب علیکم القتال، جہاد تو تم پر فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، مگر تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بڑا پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بندے کے لیے اس میں بہتری ہے۔ اگر بندہ یہ سوچتا ہے اپنی عقل سے کہ جناب مجھے تو اس میں بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، میں یہ کام کر لوں، تو قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تو اسے اچھا سمجھ رہے ہو مگر یہ تمہارے لیے برا ہو، اور تم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی یہاں پر اگر آیت مبارکہ پر غور کیا جائے تو آیت مبارکہ ہمیں ایک اور درس دے رہی ہے۔ وہ درس کیا ہے؟ ہر کام میں استخارہ کرنے کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ ہر کام میں استخارہ کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کو طلب کیا جائے کہ مولا یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، کیونکہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ آج کل جناب ہوتا کیا ہے معاملہ کہ اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ آ جاتا ہے کہ حضرت آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ استخارہ ہر اس کام میں جائز ہے کہ جو کام جائز ہو اور مباح ہو۔ اگر کوئی کام حرام ہو، یعنی کوئی بندہ آیا کہا کہ مولوی صاحب آپ استخارہ کر کے دیں، میں دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، تو مولوی صاحب کو پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کس چیز کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں شراب کی دکان تو نہیں کھولنا چاہ رہے؟ اگر شراب کی دکان کھولنی ہے تو اس میں تو استخارہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ آیا جناب رشتے کے لیے استخارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب رشتے کے لیے استخارہ تو کرنا ہے، سامنے والا بندہ کون ہے؟ اگر وہ بندہ قادیانی ہے تو اس کے لیے تو استخارہ نہیں کیا جائے گا، اگر وہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کے لیے تو استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر جائز کام اور مباح کام کے لیے استخارہ کیا جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت مبارکہ حضور ہمیں سکھایا کرتے تھے، یعنی ہر صحابی کو استخارہ کرنے کا طریقہ معلوم تھا۔ اور استخارہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بطور نفل پڑھیں۔ نفل نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں۔ استخارہ کی دعا آپ کو نماز کی کتاب میں مل جائے گی بآسانی، وہاں استخارہ کی دعا لکھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو صرف آپ یہ بھی کہہ دیں کہ مولا اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کی طرف مائل فرما دے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تو اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ عمل کیا، نماز پڑھ لی اور دعا مانگ کر پھر آپ
سو گئے تو اس کے بعد کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کچھ رنگوں کی علامت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل بڑے صاف تھے۔ آج تو ہمیں خواب آتا ہے صبح اٹھ کے یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں خواب کیا آیا تھا، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا۔ جب صبح بندہ اٹھے تو بندہ صرف یہ غور کر لے کہ جناب یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ کام کر لے، اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہوگی۔ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ اسی طرح کاروباری حضرات، ان کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جناب موبائلوں پر ڈیلنگ ہوتی ہے ان کی، اور ایک دن میں 17 18 20 آرڈر جو ہے وہ ان کو آگے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، کال کر رہے ہیں کہ جناب یہ سامان آیا ہے ہمارے پاس اور اس سامان کو آگے فروخت کرنا ہے، آیا کہ اس بندے سے ڈیلنگ کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں کہ میں آپ کو 5 منٹ میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں، استخارہ کی دعا کریں، اور اس کے بعد اگر دل آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس بندے سے ڈیلنگ کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور آپ کے لیے اس کام میں بہتری رکھی ہوگی، ورنہ ایسے اسباب خود ہی بن جائیں گے کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب، کتنی پیاری تعلیمات ہمیں دی گئی، مگر آج ہمارے پاس اس کام کے لیے وقت ہی نہیں۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ زور مار کے 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے۔ آپ استخارہ خود سے کریں۔ آپ جتنے بھی عمل اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر استخارہ خود سے کرنے کا کہا گیا، مگر آج دین سے دوری اتنی ہے کہ جناب کال کی جاتی ہے مولانا صاحب کو کہ آپ استخارہ کر کے بتائیے۔ جس کا کام ہو اسے چاہیے کہ وہ خود استخارہ کرے، اور خود استخارہ کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد بھی تھی۔ تو جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جہاد کرنے کے لیے گئے تو وہ رجب کا پہلا دن تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی کرنا منع ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے لڑائی کی ہے اور رجب کا پہلا دن تھا، وہ یہ سمجھے کہ چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے جہاد کر لیا، مگر چاند نظر آ چکا تھا، تو اسی بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ رجب کا یہاں پر ذکر آ گیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ کس سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن جحش، جن کا مزار سید الشہداء کے دربار کے بالکل برابر میں، آپ احد شریف میں شہید ہوئے تھے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، تو جب آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی، آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں بریکٹ سے کتنی آسانی ہو گئی۔ کہا کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے یعنی رجب کے متعلق سوال کرتے ہیں، رجب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قتال فی، کہ اس میں لڑنے کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سے لڑنا ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ حکم باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ تو یہ حکم اب باقی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو طریقہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب ہے، وہ بڑا پیارا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آہستہ آہستہ احکامات سکھائے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ساتھ سارے احکامات آ گئے۔ پہلے کوئی حکم تھا، پھر اس سے بدل کر دوسرا حکم لایا گیا۔ تو اسی طرح پہلے حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا منع تھا، مگر دوسرا حکم آیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ، جس وقت پاؤ، جس مہینے میں پاؤ، انہیں قتل کر دو۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے، صد روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور اللہ پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اس میں جہاد کرنے کا کیا حکم ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے اس میں جہاد کرنا بہت بڑا
گناہ ہے، مگر اسی مقام پر مشرکوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا، کوئی بندہ داڑھی شریف نہیں رکھتا، تو لوگ اسے تان بھی نہیں کرتے کہ جناب ٹھیک ہے نمازیں نہیں پڑھتا، اپنا معاملہ ہے، اگر یہ بندہ داڑھی شریف نہیں رکھتا اس کا اپنا معاملہ ہے۔ مگر وہی بندہ اگر دین اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے اور جناب وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا شروع ہو جائے اور وہ جو ہے روزے بھی رکھنا شروع کرے، پھر داڑھی شریف بھی اپنے چہرے پر سجا لے، پھر اگر اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب تم مولوی ہو کر یہ کام کرتے ہو، تم اتنے اچھے بنتے ہو اور یہ کام کرنا شروع کر دیے تم نے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، ایک بہن جو ہے وہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اگر اس سے چھوٹی سی کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ویسے تو بڑی باپردہ بنی پھرتی ہو اور تم سے یہ معاملہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا۔ اپنی جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو نہیں دیکھتے، سامنے والے سے اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو پھر اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو صحابہ کرام جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب شروع نہیں ہوا، مگر انہیں ایک بات مل گئی کہ اب تانہ زنی کرنی ہے مسلمانوں پر، تو وہ کرنا شروع ہو گئے کہ رجب کے مہینے میں تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے جہاد نہیں کرنا اور تم اس میں جہاد کر رہے ہو۔ مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم جو مسجد حرام سے روکتے ہو یہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم جو کفر کرتے ہو یہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم جو اس میں رہنے والوں کو نکالتے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم جو فتنہ پھیلاتے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو دیکھیں کہ اپنے اعمال پر بندے کو غور کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی پر جو ہے وہ زبان کو دراز کرنا چاہیے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین سے آ ملو، ان استطاعوا، اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی وہ اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا سکیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ جتنا بھی برا ہو، نمازیں نہیں پڑھتا ہو، روزے نہیں رکھتا ہو، مگر آپ دیکھیں کہ جب اسلام کی بات آتی ہے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان استطاعوا، اگر تمہیں استطاعت ہو، تم طاقت رکھتے ہی نہیں تو مسلمانوں کو ان کے دین سے کیسے پھیر سکتے ہو؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور وہ مرے، وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے اعمال جتنے بھی اس نے اعمال کیے، چاہے اس نے نیک کام کیے ہوں، پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو، راتوں کو وہ قیام کرتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہو، مگر حالت کفر میں انتقال ہو گیا، تو کہا کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب آیا کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے جو اس دن جہاد کیا تھا، تو آیا کہ ان کو جہاد کا ثواب ملے گا؟ یہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ حرمت والے مہینے میں جہاد ہو گیا، تو آیا کہ ثواب ملے گا یا اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہاجروا، وہ لوگ جو ہجرت کرنے والے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو انہوں نے جہاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب آپ سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسلام کے احکام آہستہ آہستہ اترے ہیں، یک بارگی سارے احکام نہیں اتر گئے۔ جب احکام آہستہ آہستہ اترے ہیں تو پہلے حکم دیا گیا کہ شراب سے بچنا ہے، پھر حکم دیا کہ نماز کی حالت میں تم نے شراب کو استعمال نہیں کرنا، پھر منع کر دیا گیا کہ شراب سے جو ہے وہ مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ شراب سے بچنا ہے،
اگر تم استعمال کر لو مگر پھر بھی بچنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے۔ یسألونک، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، ومنافع للناس، اس میں دنیاوی فائدے بھی لوگوں کے لیے ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، یعنی آپ دیکھیں کہ جوئے میں بظاہر تو دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا مگر اسمہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، وہ ان دونوں کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے۔ ویسألونک، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ تقوی دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہاں پر عمارت تعمیر کر دی جائے، علی المرتضیٰ اس عمارت میں بھی نہیں رہیں گے۔ اور کہا کہ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں جو ہے وہ گھاس اگنا شروع ہو جائے، کہا کہ اس کے بعد میں اپنے مویشیوں کو بھی اس جگہ پر چرانے سے اعتراض کروں گا۔ یعنی اتنی شراب کی نفرت آپ کے سینے میں موجود تھی۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، فرمایا کہ جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی ہی پیپ پلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں جو بندہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دے گا تو فرمایا کہ کل بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دست قدرت سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ فرمایا ویسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب دیکھیں پچھلی آیت مبارکہ میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کہاں خرچ کریں، کن لوگوں پر خرچ کریں، یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس چیز کو خرچ کریں۔ کہا کہ قل العفو، جو ضرورت سے زائد چیز ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ویسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی عرب کا یہ معمول تھا کہ اپنی کفالت میں یتیموں کو لے لیا کرتے تھے۔ جب یتیم ان کی کفالت میں آ جاتے تھے تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یتیموں کے مال کو استعمال نہیں کرنا، یہ یتیموں کا حق ہے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے سپرد یہ مال کر دینا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جناب اب ان کے کھانے پینے کا بندوبست اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس تو اتنے اخراجات نہیں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور اس کا ایک دن کا کھانے کا خرچہ 100 روپے آتا ہے، اب یتیم کو بھی کھلانا ہے تو 20 روپے آپ اور ایڈ کر دیں اس میں کہ جناب 120 روپے کا خرچہ آئے گا۔ تو جتنے زائد پیسے ہوں، یعنی 20 روپے جو ایکسٹرا لگے ہیں، فرمایا کہ اسے اگر بندہ استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ یتیم کم کھائے اس سے، اگر اس سے زیادہ کھائے، یعنی 20 روپے سے کم کھا لے یا 20 روپے سے زیادہ کھائے تو پھر کیا حکم ہے؟ کہا کہ اگر اس کے لیے الگ سے کھانا بنایا جائے گا تو اس میں یتیم کا مال بہت زیادہ لگ جائے گا، تو لہٰذا جب سب کا کھانا پک رہا ہو، سب کی منفعت شامل ہو تو اس کی منفعت کو بھی شامل کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کا بھلا چاہنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کا خرچ اپنے خرچ کے ساتھ ملا دو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تو تمہارے بھائی ہی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون یتیم کے مال میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے اور کون یتیم کے مال کی اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مگر اللہ نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی کہ یتیم کا مال اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس کا نزول اس وقت ہوا کہ جب
ایک رشتہ پیش کیا گیا مشرکہ عورت کی طرف سے ایک مسلمان کو، اور اس نے کہا کہ جناب میں تمہیں دنیا کی ساری آسائش دوں گی اور تمہیں جائیداد، تمہیں مال دولت، ہر چیز کی کثرت تمہیں دوں گی، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمنن، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کہا کہ اگر مسلمان کنیز ہے، مسلمان باندی ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت اچھی لگتی ہو، کہا کہ پھر بھی مسلمان کنیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ عقائد کا فرق کتنا ہے، ایک ہے اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر آج کل جو یہود و نصارہ ہیں اکثر طور پر وہ اہل کتاب نہیں ہیں، تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا، یہاں پر اہل کتاب کی بات نہیں، وہ جب انشاءاللہ تذکرہ آئے گا تو وہاں تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ یہاں پر مشرکہ عورت کا ذکر ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں، اگر ان سے نکاح کرنے کا کہا جائے تو فرمایا کہ مسلمان عورت جو باندی ہو، لونڈی ہو، کہا کہ اس سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے کہ مشرکہ عورت کی طرف جایا جائے۔ فرمایا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی لڑکیاں مشرک لڑکوں کے نکاح میں نہ دو، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور بے شک ایماندار غلام جو مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک پسند ہی کیوں نہ ہو، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے، إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اس آیت مبارکہ میں بڑا پیارا درس دے دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے تم نے صحیح العقیدہ بندے کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر کوئی مالدار شخص ہے مگر اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایک عام سا مسلمان زیادہ بہتر ہے اس پیسے والے سے جس کا عقیدہ درست نہیں۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نیک بندے کا رشتہ آ جائے اور پھر صرف اس وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دیا جائے کہ جناب اس کے پاس تو مال و دولت کی کمی ہے، حضور نے فرمایا پھر زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ تو ہمیں اس بات سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، آیا کہ ان میں عورتوں سے صحبت کی جائے یا نہ کی جائے، ان کے قریب جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، ان خواتین کے ساتھ حتیٰ کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اس مدت میں۔ اور اگر اسی طرح عیسائیوں کو دیکھا جائے تو وہ اس مدت میں عورتوں کے قریب جانا زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ جب حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مسلمان اس بارے میں کیا کریں، تو اسلام دیکھیں بڑا پیارا دین ہے، اسلام درمیانہ دین ہے، اسلام صراط مستقیم کا نام ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب وہ آپ سے اس مخصوص ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آیا کہ عورتوں کے قریب جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، یہ تو گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم الگ رہو اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں، یعنی ان سے صحبت نہ کرو۔ ہاں ان کے قریب تم بیٹھ سکتے ہو، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ معاملات اختیار کر سکتے ہو، مگر عورتوں سے صحبت ان دنوں میں نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان عورتوں سے قربت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم آؤ جہاں سے آنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسند کا معیار کیا رکھا؟ وہ بندہ جو توبہ بار بار کرتا ہو اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ بندے سے صادر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رجوع لے آئے، فوراً توبہ کر لے۔ اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تمہیں وہ گناہ یاد آ جائے، اگرچہ تم توبہ کر چکے ہو، جب گناہ یاد آ جائے دوبارہ پشیمان ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ کہ مولا میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، تو معاف کرنے والا ہے، مولا معافی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف ضرور فرما دے گا۔ اور معافی حاصل کرنے کا قرآن نے بہترین طریقہ کیا بیان کیا؟ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، محبوب اگر وہ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاءوک، محبوب آپ کے دربار میں آ جائیں، محبوب آپ کی خدمت میں آ جائیں۔ جب آپ کی خدمت میں آ جائیں گے فاستغفر اللہ، آپ کے دربار میں آ کر اللہ سے بخشش چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور حضور بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے۔ اچھا، اگر ایسا معاملہ ہو کہ جناب کوئی بندہ یہ کہے کہ تم فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ اور اسے یہ حکم دینا کہ جناب یہ بولا ہے یہ کام آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے، تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ بہتر سمجھے گا تو وہ کام کر دے گا، بہتر نہیں سمجھے گا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم محبوب کے پاس جاؤ، محبوب پر تمہارے لیے بخشش طلب کرنا لازم ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا واستغفر لهم الرسول، اگر حضور چاہیں تو تمہاری بخشش فرما دیں، اور حضور جب بخشش فرما دیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے استغفار کر دیں گے، فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار ہے کہ جس میں آ کر عاصیوں کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں اگر کوئی نہ جا سکے، یعنی جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، بلاوا نہ ہو، استطاعت کی تو بات ہی پیچھے رہ جاتی ہے، جب بلاوا آتا ہے تو اسباب خود ہی بن جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جس کا اب تک بلاوا وہاں پر نہیں آیا، تو اگر وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہیں سے بطور وسیلہ پکارتا ہے کہ محبوب ہم اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھے، سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، کہ ہم تو مجرم ہیں، ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ جاؤ کا، حضور آپ کے دربار میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر حضور کے دربار سے ایسے ہی لوٹ آئیں، یہ تو کریموں کی شان نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزہ لوگوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تو جس طرح شریعت کے مطابق اپنی کھیتیوں میں آنا چاہو تم آ سکتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنی جان کے لیے بھلائی آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقو، اور اس بات کو جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور محبوب آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اگلی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی۔ قسم کیا کھائی؟ کہ نعمان بن بشیر سے میں کلام نہیں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے عرب میں یہ قسم کھائی جاتی تھی کہ جناب میں جو ہے فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں نیک کام نہیں کروں گا، یا پھر میں دو لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، یا پھر جناب میں اگر کسی بندے کی لڑائی ہو جائے تو ان کے صلح کرنے کے لیے میں ان کا ضامن نہیں بنوں گا، یہ عرب میں قسم کھا لی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضًا، تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے میں اور لوگوں سے صلح کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا،
یہ کہ تم نیکی اور صلح کے کاموں میں وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے بہانہ نہ بناؤ. یعنی تم یہ نہ کہو کہ جناب اب لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اور میں تو اب صلح نہیں کرا سکتا. تو فرمایا کہ یہ بہانے تم نہ بناؤ. اگر کہیں مصلحت پائی جاتی ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو توڑ دو، کفارہ ادا کر لینا، مگر یہاں پر تم نے لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہے. اگر کوئی نیکی کا معاملہ ہو اپنی قسم توڑ دی جائے گی، نیکی کا معاملہ کیا جائے گا. اگر اصلاح کی بات ہوگی قسم کو توڑ دیا جائے گا، کفارہ ادا کیا جائے گا، مگر اس صلح کے کام کو ضرور کیا جائے گا. فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے. ولا یؤاخذکم اللہ. اچھا ایک تو قسم وہ ہے کہ جس پر پختہ ارادہ کر لیا کہ جناب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بندے کے منہ سے ایسے ہی قسم نکل گئی. تو فرمایا ولا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان قسموں کو پکڑ نہیں فرماتا کہ جو ایسے ہی تمہاری زبان سے نکل گئی. ولکن یؤاخذکم، مگر اللہ مواخذہ اس قسم پر فرماتا ہے بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل پختہ کر لیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بہت زیادہ حلم والا ہے. للذین یؤلون من نسائہم، اب یہاں سے شرعی مسائل شروع ہو رہے ہیں. بہت زیادہ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورت سے ایلا کر بیٹھے ہیں. شریعت مطہرہ میں ایلا کسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی عورت سے 4 مہینے تک صحبت نہیں کروں گا، 4 مہینے تک اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، یا پھر اس سے زیادہ کی قسم کھا لے، یا پھر کہے کہ جناب میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنی عورت کے کبھی بھی قریب نہیں جاؤں گا. تو شریعت مطہرہ میں ایسے قول کرنے کو لفظ ایلا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی عورت کے ساتھ ایلا کر لیا ہے. تو فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی خواتین کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ہیں. تربص 4 اشہر، کہ 4 مہینے تک میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. فإن فاؤوا، تو اگر وہ قسم توڑ دیں، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر اس نے قسم کھا لی ہے تو اپنی قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور اپنی عورت کے ساتھ جا کر دوبارہ سے رجوع کر لے. آپ دیکھیں کہ اگر 4 مہینے گزر گئے تو عورت کو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. طلاق کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن. طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ واضح الفاظ کے ساتھ عورت کو یہ کہہ دینا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ واضح الفاظ کے ساتھ، یا ہر وہ واضح لفظ کہ جس کے ذریعے سے طلاق کا معنی سمجھ آئے، اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے. طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کی حالت میں بغیر نکاح کیے مرد اپنی عورت سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. بغیر رجوع کیے، بغیر نکاح کیے بندہ اپنی عورت سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. یہ طلاق رجعی کا مسئلہ ہے. اور طلاق بائنہ کیا ہے؟ طلاق بائنہ کی بہت ساری تعریفات کی گئی، تو ان میں سے سب سے جو مشہور تعریف ہے وہ یہ کہ کنایہ الفاظ کے ذریعے سے طلاق دے دینا کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا یہ کہہ دینا کہ جناب جو ہے وہ تو اپنی گردن کی خود مالک ہے. تو ایسے الفاظ اگر استعمال کر دیے جائے تو اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے. المختصر میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور طلاق بائن میں عدت کے دوران اگر رجوع کرے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. اچھا یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر کسی نے طلاق رجعی اپنی عورت کو دی ہے، طلاق رجعی دینے کے بعد وہ دوبارہ اپنی عورت کے قریب چلا جاتا ہے، اپنی عورت سے جو ہے وہ دوبارہ رجوع کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اب 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جاتا ہے. پھر رجوع کر لیا طلاق دینے کے بعد، اس کے بعد 1 طلاق کا حق باقی رہ جائے گا. پھر اگر دوبارہ سے طلاق دے دی تو اب عورت پر طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد بندہ بغیر حلالہ شرعی کے پہلی عورت کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو انہی مسائل کو آگے بیان کیا جائے گا. المختصر میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی.
وجہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہاں پر طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے، سنی صحیح العقیدہ مفتی کے پاس جائے، اگر وہ کہے کہ جناب طلاق رجعی واقع ہوئی ہے، تو آپ کے ذہن میں خاکہ ضرور ہوگا، خاکہ ہوگا کہ طلاق رجعی میں کیا چیز ہوتی ہے، طلاق بائنہ میں کیا ہوتا ہے، تو یہ خاکہ آپ کے ذہن میں ضرور موجود ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی عورت سے ایلا کر لے اور ایلا کرنے کے بعد رجوع نہ کرے تو اسے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق بائن میں آپ کو پتہ ہے کہ طلاق بائن میں بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگوں میں بہت غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جناب مرد اور عورت کی آپس میں لڑائی ہوئی اور عورت اپنے میکے چلی گئی، کہتے ہیں کہ جناب 1 سال ہو گیا اپنے مائکے بیٹھی ہوئی ہے، اب تو ہمارا نکاح ختم ہو گیا۔ حالانکہ نکاح ختم نہیں ہوتا جب تک طلاق نہ دے دی جائے یا پھر عورت خلا کا مطالبہ نہ کر لے۔ ایلا میں یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی 4 مہینے سے کم کی قسم کھاتا ہے، یعنی اگر وہ کہے اللہ کی قسم میں اپنی عورت کے قریب 3 مہینے تک نہیں جاؤں گا، 2 مہینے تک نہیں جاؤں گا، تو یہ ایلا نہیں ہے۔ 3 مہینے نہیں بلکہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے گا تو وہ مسئلہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، یعنی وہ ایلا کرنے کے بعد اپنی عورت کو چھوڑنا چاہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، عرب میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب عورت سے نکاح کیا جاتا تو پھر اسے طلاق دی جاتی، تو جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی مرد دوبارہ رجوع کر لیتا، پھر جب رجوع کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کرتا، پھر طلاق دے دیتا، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی دوبارہ اس سے رجوع کر لیتا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو یہ وہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو طلاق رجعی دینے کے بعد دوبارہ سے رجوع کر لیتے ہیں، کوئی اس میں حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ عورت کی زندگی کو وبال جان بنانے والا معاملہ تھا کہ عورت کو اپنے پاس روکا ہوا ہے، اور جناب معاملہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے پاس سے آزاد بھی نہیں کر رہا۔ تو اسی کے متعلق فرمایا والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ 3 ماہواری گزر جائیں گی، اس کے بعد طلاق یافتہ عورتوں کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ طلاق یافتہ عورت اگر ایسی ہے کہ جسے حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 حیض ہے۔ اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے بڑی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اگر جسے حیض آتا ہے تو اس کی مدت 3 حیض ہے، اور اگر جسے حیض نہیں آتا تو اس کی مدت 3 مہینے ہے۔ اور اگر حاملہ خاتون ہے، اسے طلاق پڑ گئی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ وضع حمل کر لے گی، جب بچہ جن دے گی، تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ اگلے دن وضع حمل ہو جائے، اگلے دن عدت ختم ہو جائے گی۔ 6 مہینے بعد ہو تو 6 مہینے بعد عدت ختم ہوگی۔ تو فرمایا کہ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسرے نکاح سے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ اس حیض کو یا حمل کو چھپائیں، فی ارحامہن، جو ان کے پیٹ میں ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کا مکمل طور پر تعلق خاتون کے ساتھ ہے۔ اگر خاتون یہ کہے گی کہ جناب میرے 3 ماہواری مکمل ہو چکے ہیں، تو پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ میرے 3 ماہواری مکمل نہیں ہوئے تو اس کی عدت ابھی باقی ہے، تو اس کا پورا تعلق خاتون سے ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، یعنی 3 حیض مکمل نہیں ہوئے، مگر وہ اس بندے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے 3 ماہواری مکمل ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں عورتوں کے معاملے ہیں، اگر وہ چھپا دیتی ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن،
ان سے ملاپ کرنے میں، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ شریعت کے مطابق اصلاح کرنا چاہیں۔ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ یہاں پر اصلاح کا ذکر ہوا، ان ارادوا اصلاحا، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ آپس میں اصلاح کرنا چاہیں، آپس میں ملنا چاہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلق قائم کرنا چاہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں پر ان کے حقوق ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ مرد عورت کا نگہبان ہوا کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ آج کے درس کا آخری رکوع فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے، چونکہ فقہی مسائل ہیں تو اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے، یعنی 2 بار تک طلاق دینے کے بعد تم آپس میں رجوع کر سکتے ہو۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا الطلاق، طلاق دینا، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر صریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی جائے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور بندہ عورت سے رجوع بغیر نکاح کے بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو اگر تم انہیں بھلائی کے ساتھ روکنا چاہو تو روک سکتے ہو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑنا چاہو تو اچھائی کے ساتھ عورت کو چھوڑ دو، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اسے واپس لے لو، یعنی جو تم نے مہر انہیں دیا تھا وہ تم ان سے واپس لے لو، الا ان یخافا، یہ کہ انہیں اندیشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت وہ اپنے خاوند سے رجوع کرنا اپنے خاوند سے خلا لینا چاہے تو اگر غلطی مرد کی جانب سے ہو تو پھر عورت کو پیسے دینے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر غلطی جو ہے وہ مرد کی جانب سے نہیں ہو بلکہ عورت کی جانب سے ہو تو اس صورت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر غلطی عورت کی جانب سے ہوگی تو مرد اس سے پیسے وصول کر کے اس معاملے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر غلطی کا اعتبار ہوگا، غلطی اگر مرد کی جانب سے ہے تو پھر عورت پیسے نہیں دے گی، وہ اب خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، مگر یہی صورت اگر عورت کی جانب سے پائی جائے کہ غلطی اس کی ہو اور عورت خلا لینا چاہتی ہو، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ بات بات پر عورتیں یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ جناب میں تو اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے تو تم طلاق دے دو۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت یہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی خاتون اپنے مرد سے بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دے گا، جنت کی خوشبو سے اللہ اسے محروم فرما دے گا۔ اور جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ فرمایا کہ 500 سال کی مسافت ہو وہاں سے جنت کی خوشبو کو پہچان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت خلا لینا چاہتی ہے اور غلطی مرد کی جانب سے اور وہ کہے کہ جناب مجھے جو ہے وہ خلا چاہیے، یا غلطی عورت کی جانب سے ہو تو کتنے وہ پیسے کتنی رقم وہ دے سکتی ہے؟ کہا کہ اگر غلطی اپنی جانب سے ہے یعنی عورت کی جانب سے اور وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اسے اتنی ہی رقم وصول کی جائے گی جتنا مرد نے مہر ادا کیا تھا۔ الا ان تأخذوا، کیا ذکر کیا؟ فرمایا ان تأخذوا، یہ کہ تم ان مہر میں سے لے لو، ما آتیتموہن شیئا، جو تم نے مہر انہیں دیا تھا، اللہ یخافا، الا ان یخافا، یہ کہ اندیشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اے مسلمانوں تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکو گے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، کہ عورت پیسے دے کر اپنی جان کو چھڑا لے، یعنی وہ جو مرد نے مہر کی رقم دی تھی وہ دوبارہ واپس کر کے اپنی جان کو چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، فرمائے یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعدی، اور جو
آگے بڑھے حدود اللہ کی حدوں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا ماں قبل میں 2 طلاقوں کی بات ہوئی تھی، پیچھے ذکر ہوا تھا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے، یعنی 2 طلاقیں پہلے دے چکا تھا، اب تیسری طلاق بھی دے دی۔ یہاں پر بعض لوگ ذہنوں میں یہ خلش پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ تو احناف کے نزدیک مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ اگر ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، جبکہ شوافع کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے۔ شوافع کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جناب اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تو 1 طلاق واقع ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ 4 کا موقف یہ ہے، ائمہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں کا متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، چاہے ایک لفظ سے ہی دی جائیں، یعنی وہ کہے کہ جناب میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اس طرح ایک نہیں بلکہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ مسئلہ پھر ہے کس کے نزدیک؟ تو یہ اہل تشیع اور بعض جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، تو ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں طلاق دی جائے، 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی بڑی بات آپ دیکھیں کہ عرب کے جو نجدی ہیں، لاکھ اختلاف ان سے عقائد کے بارے میں، مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، تو 3 طلاق میں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی جائیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جایا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ تو اب مرد کے لیے وہ عورت جائز نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہ حلالہ شرعی کی بحث ہے کہ حلالہ شرعی جب تک نہیں ہوگا 3 طلاقیں دینے کے بعد، اس وقت تک عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یعنی عدت گزر جائے، مرد نے اسے 3 طلاقیں دے دیں، عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر صحبت کرنے کے بعد مرد اسے طلاق دے دے یا مرد کا انتقال ہو جائے، پھر جب عدت گزر جائے گی اب وہ پہلے والے کے لیے عورت دوبارہ حلال ہو جائے گی، اسے حلالہ شرعی کہا جاتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، یعنی پہلے والے شوہر پر اور اس عورت پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں عدت گزارنے کے بعد، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ جب انہیں اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے۔ وتلک حدود اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یبینھا اللہ بیان فرماتا ہے اسے لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی عورت کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ تو وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تو اسے اچھے طریقے سے روک دو، او سرحوهن بمعروف یا اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا اور انہیں تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس نہیں روک کر رکھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جناب تم عدت گزرنا جیسے ہی عدت گزرنے کا وقت آ رہا ہے تم دوبارہ اس سے رجوع کر لو، پھر دوبارہ طلاق دے دو، پھر جب عدت ختم ہونے والی ہو پھر دوبارہ رجوع کر لو۔ کہا کہ ایسا نہیں، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا تم انہیں تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس نہیں روکو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ سمجھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام الہی تمہیں عطا فرمائے ہیں اسے مذاق نہ سمجھو، اور ظلم کے لیے نکاح نہ کرو اور طلاق کو استعمال نہ کرو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دنیا میں اگر کوئی ہے تو فرمایا کہ وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آج کل تو غلام نہیں ہوتے، تو جو بے گناہ جیل میں قیدی ہیں کہا کہ ان کو چھڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل کیا ہے؟ فرمایا حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس چیز کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ کتنے واضح انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو یہاں پر بیان فرمایا، اور کتنے واضح آج کل لوگوں میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جناب شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وضاحت کے ساتھ شریعت مطہرہ نے ہمیں وضاحت کے ساتھ حیض کے مسائل بھی بیان کیے، ایلا کے مسائل بھی بیان کیے، طلاق کے مسائل بھی بیان کیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے تھے اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ آج جناب کوئی صاحب علم شخصیت ہو، اس کے پاس کیوں نہیں جاتا بندہ؟ اس لیے نہیں جاتا کہ جناب مجھے فلاں مسئلے کا نہیں پتہ، اگر میں ان سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے کہ جناب تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ، تمہیں اس مسئلے کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں ان سے نماز کے بارے میں پوچھوں کہ مجھے سجدہ صاحب لازم ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ بولیں گے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سجدہ صاحب کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو بتانے والے ہوں ان کو بھی اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے کہ جو آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کر پوچھ لو۔ تو اہل علم کے اندر بھی اتنی استطاعت ہونی چاہیے، اتنا صبر کا مادہ ہونا چاہیے کہ وہ تم سے جو مسئلہ پوچھیں خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں جواب دینا چاہیے، یہ نہیں کہ انہیں دھتکار دیا جائے۔ اسی طرح شرعی مسائل پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ اہل علم سے ضرور پوچھیں اور اپنے مسئلے کا حل ضرور اس سے معلوم کریں۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت کو۔ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت فرما رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے کہ آؤ اپنا رشتہ خالق کی بارگاہ میں مضبوط کر لو، آؤ اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر لو، آؤ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ لو، آؤ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا رشتہ وابستہ کر لو۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جناب کسی مولوی صاحب کی ایک بڑے امیر کبیر شخص نے دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے یہاں پر پیسے پڑے ہوئے تھے مولانا صاحب، سمجھ نہیں آتا کہ یہ پیسے میرے کہاں گئے۔ پیسے تو اس نے رکھے تھے اور ٹیبل پر ہی رکھے تھے اس کمرے میں تھے بھی صرف مولانا صاحب، وہ باہر کسی کام سے گئے تو پیسے جو ہے وہ اچانک سے غائب ہو گئے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور میری دلی بڑی عقیدت ان سے تھی، مگر جب یہ معاملہ ہوا میں نے کہا کہ جناب میں نے انہیں اپنے گھر پر بلایا، عزت دی، اور انہوں نے جو ہے وہ چوری والا معاملہ کر لیا۔ تو اب کہا کہ زبان سے کہنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، زبان سے کہنے کی میرے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ میں مولانا صاحب کو کہہ سکوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائے تو آپ نے چوری کر لی۔ کہا کہ رقم بھی زیادہ تھی۔ دل میں ایک افسوس تو ہوتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا تھا، اس بندے کے ہر کام کہنے پر میں عمل کر رہا تھا، مگر یہ بندہ ہی ایسا نکلا۔ تو آہستہ آہستہ وہ نمازوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ جب نمازوں سے دور ہوا، مولانا صاحب نے کہا کہ جناب یہ بندہ تو نماز میں آیا کرتا تھا، اب نماز میں نہیں آتا، کیا معاملہ ہو گیا، جا کر پوچھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس انشاءاللہ آؤں گا نماز میں۔ پھر اگلے سال اس نے دوبارہ مولانا صاحب کی دعوت کی، کہا کہ جناب آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے، آپ نماز میں آیا کرتے تھے اور آپ جو ہے وہ آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے، مگر آپ کا آنا ہی نہیں ہوتا، وجہ کیا بنی؟ کہا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، میرے یہاں پر پیسے رکھے ہوئے تھے اور مجھے وہ پیسے نہیں ملتے۔ تو ذہن میں تو یہی بات جاتی ہے، آپ اکیلے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ان پیسوں کو اٹھا لیا ہوگا، میرے ذہن میں یہ بات ہے، البتہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو جب ان مولانا صاحب نے یہ بات سنی تو رونا شروع ہو گئے۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم یہاں پر موجود ہے کہ میں اسے سامنے اٹھا کر کے رکھ دیتا ہوں، اور سامنے قرآن موجود تھا، میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا کہ ٹھیک ہے اگلی نماز کے لیے قرآن پڑھیں گے، اس کو پیسے مل جائیں گے۔ کہا کہ 1 سال ہو گیا، تم نے میرے لیے غیبت بھی اپنے اندر شروع کر دی،
مجھ سے تم نے حسد بھی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ میرے پیچھے تم نے نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دیں، مگر ایک بار بھی تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اگر تم قرآن کھول کے دیکھ لیتے تو کہا کہ یہ غیبت جو ہے وہ کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ اگر تم قرآن کھول کے دیکھ لیتے تو حسد کرنے کی تمہیں ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو کہا کہ قرآن تو بلا رہا ہے، یعیدکم بھی، قرآن نصیحت کر رہا ہے کہ آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ آج ہم قرآن کب کھولتے ہیں جناب؟ کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کو ہاتھ کب لگاتے ہیں؟ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو بیٹی کے سر پر سے قرآن مجید فرقان حمید کو، اچھی بات ہے، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا چاہیے، مگر جو خرافات ہو رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ جناب بینڈ باجا وہاں پر بجایا جا رہا ہے، قرآن بھی اسی ہال میں موجود ہے، وہیں جو ہے وہ گانے بھی بجائے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا عمل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کب جاتا ہے؟ قرآن کو اس وقت کھولا جاتا ہے، قرآن پر اس وقت ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ جب سامنے والے سے بہت شدید جو ہے وہ اختلاف ہو جائے اور وہ کہے کہ قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھو، تو آ کر بندہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اور رمضان جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز کی بنیاد پر کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رکوع پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، فرمایا کہ یعیدکم بھی، اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو تم مسائل بیان کر دیے گئے، فرمایا کہ اسے ضرور بالضرور سیکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ہر کام کا علم ہے، جو تم نیک کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔